شروع کروں؟ بسم اللہ. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلہ ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون. صدق اللہ العظیم. محترم امیر حلقہ، محترم معاون امیر حلقہ، ذمہ داران جماعت اسلامی ہند حلقہ تمل ناڈ، محترم سامعین اور رابطۃ العلماء کے ذمہ داران، آپ تمام لوگ الحمدللہ اس پروگرام کے لیے قابل مبارکباد ہیں، اس لیے کہ سیرت کے اجلاس میں اور وہ بھی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت معاشیات کو یاد کرنا، یہ میرے خیال سے آج کسی بھی محفل میں نہیں کیا جاتا. سیرت کا کوئی پہلو جس کو بہت زیادہ نظر انداز کیا گیا ہے تو وہ یہی معیشت اور معاشیات کا پہلو ہے. حالانکہ حال یہ ہے کہ اللہ کے پاس اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کی بڑی اہمیت ہے. اس سے ظاہر ہوتی ہے بات کہ جب اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو اس دنیا کے اندر بھیجنے کا فیصلہ کیا تو اس نے کسی بڑے فلسفیوں کے گروہ کو یا اہل علم کے گروہ کو انہوں نے منتخب نہیں کیا، بلکہ ایک ایسی جگہ جہاں پر علم و ہنر کا فقدان تھا مگر وہاں تجارت موجود تھی، ایسے جگہ کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا. یعنی مکے کے اندر، اور وہ بھی ایسے خاندان کا، قریش کا خاندان جو تجارت سے جڑا ہوا تھا، اس خاندان کا انتخاب کیا گیا تھا. اور جو شخصیت، مبارک شخصیت جس کا انتخاب کیا گیا تھا، وہ بھی شروع میں ایک تاجر ہی تھے. تو دراصل تجارت، معیشت کا بڑا گہرا تعلق ہے اسلام کے ساتھ، اور اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں، دین کا بڑا حصہ اس کے اندر موجود ہے، جس میں اطاعت، اللہ کی فرما برداری اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ایک بہترین موقع اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امین اور صادق کا القاب ملے تھے وہ کسی دوسری وجہ سے نہیں ملے تھے، بلکہ یہی معیشت کی وجہ سے، لین دین کی وجہ سے. آپ جو تجارت کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ مالوں کا جو دینا اور لینا ہوتا تھا، اس کی بنیاد پر آپ کو یہ لقب دیا گیا تھا کہ آپ امانت دار ہیں. امانت دار اور کس میں ہو سکتا ہے؟ کیا آپ عبادت کرتے ہیں تو اس میں امانت داری کا کیا تصور ہو سکتا ہے؟ ہاں، ہو سکتا ہے یہ کہ وہ جو ہے اس کے اندر اللہ کی خشیت ہو، لوگوں کا دکھاوا نہیں ہو، یہ ایک امانت آپ سمجھ سکتے ہیں. مگر امانت اصل میں تجارت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور سچائی، صداقت، یہ بھی تجارت کے ساتھ جتنا جڑا ہوا ہے، عام زندگی کے ساتھ اتنا نہیں. اس لیے کہ شیطان جو انسان کو سب سے زیادہ بہکاتا ہے وہ اسی میدان کے اندر بہکاتا ہے، معیشت کے اندر، تجارت کے اندر، مال کمانے کے اندر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان کے اندر آپ نے نام کمایا، امین اور صادق. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس زمانے کی بہت بڑی انویسٹر تھی، کہ وہ لوگوں کے پاس اپنا مال دیتی اور ان سے کہتی تھیں کہ تجارت کرو اور منافع خود بھی کماؤ، مجھے بھی لا کر دو. تو آپ جو ہے سب سے پہلے آپ نے آفر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ آپ میرے مال کے ساتھ تجارت کیجئے. تو جب آپ مال تجارت لے کر سفر کیے اور واپس آئے تو اس وقت حضرت خدیجہ کا غلام بھی آپ کے ساتھ تھا. اس لیے کہ آپ اکیلے تھے تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ میرے غلام میسرہ کو ساتھ میں لے جائیں. تو لے کر گئے اور وہ غلام بڑی تفصیلات آ کر کے سارے مکے کے اندر بتایا کہ آپ کا طریقہ تجارت کیا ہے، کس طرح سے لوگوں کے ساتھ آپ پیش آتے تھے، اور سیدھا پن، راست روی، سچائی، امانت داری، اور یہ سب جو ہے آپ کی تجارت کے اندر کس طرح موجود تھے. تو بڑی تعریفیں آپ کی ہوئی. اور حضرت خدیجہ نے اس کا دوسرا پہلو بھی بتایا کہ صرف یہ اخلاق کے اونچے مقام پر فائز نہیں تھے، بلکہ انہوں نے جو تجارت کیا اس کے اندر سب سے زیادہ مجھے منافع ملا. اس سے پہلے میں جتنے لوگوں کے پاس مال دے کر بھیجی تھی اس میں جو مجھے منافع ملتا تھا اس سے کئی گنا زیادہ اس میں جو ہے مجھے منافع ملا، لہٰذا میں آپ کا حصہ بھی دگنا کر کے آپ کو دوں. تو عکاظ کا جو بازار تھا اس وقت جو ہے ٹریڈ اینڈ کامرس کا جو سینٹر تھا، اس بازار کے اندر آپ کا نام بہت مشہور ہوا. تو دراصل ہم دیکھتے ہیں کہ سیرت کے اندر یہ بہت بڑا پہلو یہ معیشت کا ہے، جس کے اندر مومن و مسلمانوں کو اس میں سے سبق حاصل کرنا ہے اور اپنی زندگی کے لیے احکام کیا ہیں اس کو متعین کرنا ہے. مگر ستم ظریفی یہ ہے کہ سیرت نگاروں نے نہ اس کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے،
نہ پڑھنے والے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ عربی کی پرانی ضخیم کتابوں کے اندر کچھ باتیں موجود ہوں، مگر اس کو کھوج کر کے ہم کو ابھی نکالنا پڑے گا، اس لیے کہ آج کا زمانہ جو ہے سارا تجارت کا زمانہ ہے، ہر چیز مال کے ساتھ، پیسوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا احکامات اس میں ہیں، تو یہ جو ہے ہم کو معلوم کرنا بہت ضروری ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں دعوت دین کا کام شروع کیا تو اس کے اندر سب سے اہم پہلو یہ تھا کہ ہر وقت آپ جو ہے اپنے مسلمانوں کو، جو بھی آپ پر ایمان لاتے تھے، ان کو تجارت کی طرف جو ہے رغبت دلاتے تھے، اکساتے تھے کہ آپ تجارت کی طرف جاؤ۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بھی جو ہے اپنے اس دین کو، دین کی دعوت کو بھی جو تشبیہ دیتا ہے وہ تجارت کے ساتھ ہی دیتا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین اموالہم وانفسہم بان لہم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے مال اور ان کی جان کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ تو خریدنا اور فروخت کرنا، یہ لفظ اللہ تعالیٰ استعمال کرتا ہے۔ اور میں جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ اللہ کی نشانیاں یہ ہیں کہ دن اور رات میں آپ کو جو نیند آتی ہے، آپ جو سوتے ہیں، یہ اللہ کی بڑی نشانی ہے۔ اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی احسان آپ پر جتاتا ہے کہ جو فضل میرا آپ تلاش کرتے ہیں، جو تجارت آپ کرتے ہیں، مال و متاع نشانی ہے۔ تو لہٰذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ان احکامات کو بھی اور اپنی طرف سے بھی جو ہے بہت زیادہ لوگوں کے اندر اس کی ہمت افزائی کرتے تھے کہ لوگ تجارت کریں۔ آپ نے کہا کہ قیامت کے دن ایک امانت دار، اچھا اور سچا تاجر انبیاء اور شہداء کے درمیان رہے۔ تو انبیاء اور شہداء کے درمیان رہنا کتنے بڑے مرتبے کی بات ہے کہ ہم سے ہیں کہ عبادات کر کے، ہم جو ہے ریاضتیں کر کے، ہم جو ہے تسبیحات کر کے اس مقام کو پا سکتے ہیں۔ ہاں، اس مقام کو پانے کے لیے ان چیزوں کی بھی ضرورت ہے، مگر اسی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک انسان ایک امانت دار تاجر اگر بن جاتا ہے تو اس وقت جو ہے قیامت کے دن وہ شہیدوں اور انبیاء کے ساتھ جو ہے رہے گا۔ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک راستے سے گزر رہے تھے تو وہاں جو ہے ایک صحابی رسول کچھ جد و جہد میں مصروف تھے کہ مال کمانے کے لیے کچھ محنت کر رہے تھے۔ تو آپ کے ساتھ جو صحابہ تھے تو انہوں نے کہا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ شخص ہمارے ساتھ آ جاتا، دین کی راہ میں لگتا اور یہاں محنت کرنے کی کوشش کرتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ٹوکا اور کہا نہیں، وہ جو جس کام میں مشغول ہے وہ عین دین کا کام ہے۔ اگر وہ اپنے بیوی بچوں کو پالنے کے لیے اس نیت سے وہ کماتا ہے، اگر وہ اپنے ماں باپ کو پالنے کے لیے وہ کمانے کی کوشش کرتا ہے، یا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے، مفلسی سے بچنے کی نیت سے اگر وہ مال کمانا اور اس کے لیے محنت کرتا ہے تو دین کے کام میں جد و جہد کرنے کے برابر جو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دے گا۔ تو یہ جو ہے ہمت افزائی کلمات تھے جس کو رکھ کر کے صحابہ اکرام کے اندر عجیب دلچسپی پیدا ہوئی تجارت کے تعلق سے۔ مگر ہمارے سامنے جو ہے صحابہ اکرام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پہلو سامنے آتا ہے کہ آپ جو ہے بھوکے رہتے تھے، فاقہ کرتے تھے، پائبند لگے ہوئے کپڑے پہنتے تھے۔ یہ بھی سچ ہے، ایسا نہیں کہ یہ غلط ہے، مگر ہمارے اندر وہ توازن نہیں ہے کہ ہم سیرت کا اور صحابہ اکرام کا، ان کی زندگیوں کا ایک حصہ ہم پیش کرتے ہیں اور باقی حصہ ہم چھوڑتے ہیں۔ جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے، وہاں نے انہوں نے سوق مدینہ مارکیٹ بنایا، تو اس کے اندر آپ نے اعلان کیا الجالب الی سوقنا کالمجاہد فی سبیل اللہ، میرے مارکیٹ کی طرف، میرے سوق کی طرف، میرے بازار کی طرف جو آئے گا وہ اس طرح ہے جس سے کوئی مجاہد اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے۔ کتنی بڑی ہمت افزائی ہے مسلمانوں کو تجارت کرنے کے لیے۔ اور پھر اسی طرح سے آپ نے کہا کہ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز میں سلیقہ مندی کو مرہوز رکھنے کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ بھی تجارت ہی کے کانٹیکسٹ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ پھر آپ نے کہا من صنع منکم شیئا فلیحسنہ، اور جو بھی کوئی چیز بنائے، مینوفیکچرنگ کرے، فیکٹری لگائے، صنعت و حرفت پیدا کرے، تو اس کو چاہیے کہ وہ بہترین انداز میں اس کی کوالٹی سب سے بہترین کوالٹی بنائے۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جو ہے بڑی ہمت افزائی کرتے تھے مومن اور مسلمانوں کو، اور اس کو جو ہے دین کے ساتھ جوڑتے تھے کہ دین کے اندر جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے اندر ایک بڑا گروہ تاجروں کا پیدا ہوا، یہاں تک کہ بتایا جاتا ہے کہ عشرہ مبشرہ جن کو دنیا کے اندر ہی یہ خوشخبری دے دی گئی کہ ان کو جنت ہے، ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کوئی سوال حساب کتاب کے بغیر جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ عشرہ مبشرہ جس میں 10
صحابہ کرام تھے، تو ان کے اندر بتایا جاتا ہے کہ 4 ایسے صحابہ کرام تھے جو بہت زیادہ اس زمانے کے ملینئر بلینئر کہہ سکتے ہیں، ایسے لوگ بھی تھے. اور ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ایسا نہیں کہ مکے کے اندر جب یہ ایمان نہیں لائے تھے یا اپنے ایمان کی زندگی کے شروعات میں آپ جو ہے مالدار تھے، اور اس کے بعد ہم جیسا کہتے ہیں کہ دین میں سب کچھ لگا دو، تو انہوں نے لگا دیا اور اس کے بعد جو ہے ان کے ہاتھ سے تجارت دی. ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کی زندگیوں کے اندر آخری دم تک، مرنے تک وہ مالدار ہی رہے، تاجر ہی رہے. اور مرنے کے بعد جو ہے اتنی کثرت کے ساتھ انہوں نے مال و متاع چھوڑ کر گیا کہ لوگوں ان کے وارثین کے اندر جب اس کو تقسیم کیا گیا تو بہت بڑی تعداد میں جو ہے اس کو تقسیم کیا گیا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ 4 عشرہ مبشرہ کے اندر تھے. تو ان کو جو ہے عشرہ مبشرہ میں تھے، اس لیے میں ان کا نام میں آپ کو بتا رہا ہوں، بلکہ ایسے کتنے صحابہ اکرام ہیں جو تجارت کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور ان کی معیشت بہت ہی جو ہے مضبوط تھی. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے دور کے بعد تابعین، طبع تابعین، سب کے اندر جو ہے وہ تجارت کی وہ رغبت، معیشت کے اندر حصہ لینا، مال کمانا، خود بھی کھانا اور اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرنا، یہ سب جو ہے مومن و مسلمان کا ایک شیوا بن گیا تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ علماء اکرام کتنے ایسے ہیں جو اپنے ناموں کے ساتھ اپنے پیشے کو بھی لگاتے تھے. اس سے ہی معلوم ہوتا تھا کہ وہ صرف عالم نہیں تھے، صرف جو ہے علم دین رکھتے نہیں تھے، بلکہ بہت بڑے تاجر بھی تھے. اور حسن سمعانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے جو ہے کتاب الانصاب میں لکھا ہے کہ جتنے بھی جو ہے علماء تھے، بہت بڑے بڑے علماء، ان کے اندر جو ہے ان کا پیشہ لگا تھا. کسی کے ساتھ حزہ یعنی جوتوں کا کام کرنے والے، کسی کے ساتھ جو ہے دہان، وہ جو ہے پینٹس اور روغن سازی کا کام کرنے والے، کسی کے ساتھ جو ہے نساج، کپڑا بننے والے، ویونگ کرنے والے، بڑے بڑے ویونگ کے انڈسٹری ان کے تھے. اور کسی کے ساتھ جو ہے حداد، آئرن اور اسٹیل، ان کا کاروبار تھا، تو ان کے ناموں کے ساتھ جو ہے لگے ہوئے تھے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ بتاتی ہے کہ جب دین پھیلتا گیا تو اسی کے ساتھ جو ہے تجارت کے مراکز مسلمانوں کے پاس آئے. اور اس وقت جو ہے بغداد، دمشق، کوفہ اور قاہرہ جیسے شہر تجارتوں کے لیے کے مراکز بن گئے. جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ نیو یارک بہت بڑا مرکز ہے، دبئی بہت بڑا مرکز ہے، سنگاپور بہت بڑا مرکز ہے. تو اس طرح اس زمانے میں سارے مسلم جو شہر تھے وہ جو ہے تجارتوں کے مرکز بن گئے تھے. یہاں تک کہ بتایا جاتا ہے کہ کولمبس اس وقت جو اپنے سفر کا آغاز کیا اور امریکہ کو کھوجنے کے لیے نکلا تھا، تو اس کی سارے سفر کا خرچ جو ہے مسلمانوں نے برداشت کیا. اسپین کے انہوں نے جو ہے اس میں سرمایہ لگایا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دین کی دعوت اور تجارت دونوں کے اندر بڑی مماثلت ہے. اور ایک جگہ جب تاجر جاتے ہیں تو وہاں دین کی دعوت کا کام بھی ہوتا ہے، اور ایک جگہ دین کی دعوت کا کام کرنے کے لیے پہنچتے ہیں تو وہاں تجارت کا کام بھی ہوتا ہے. تو تاریخ یہ بھی ہمارے سامنے بات رکھتی ہے کہ کتنے ممالک ایسے ہیں جہاں صرف اور صرف تجارت کی غرض سے مسلمان گئے اور دین کا کام بھی انہوں نے کیا. ہندوستان بھی اس میں شامل ہے. کیرلا کے ساحل کے اندر کون آئے تھے پہلے؟ سب سے پہلے جو ہے تاجر ہی آئے تھے. ملیشیا کے اندر، انڈونیشیا کے اندر، چائنا کے اندر، یہ بہت بڑا علاقہ جہاں پر مسلمان کافی بستے ہیں، یہاں کسی بادشاہوں کے ذریعے سے جو ہے دین نہیں آیا، بلکہ تاجروں کے ذریعے سے آیا تھا. تو لہٰذا اسلام تجارت اور معیشت کے تعلق سے اپنے اصول کو بتاتا ہے کہ پہلے دولت کیسے پیدا کیا جائے، پروڈکشن آف ویلتھ، تکوین دولت، پیدائش دولت، اس کے لیے احکام دیے. پھر تقسیم دولت، ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، دولت کو کس طرح تقسیم کیا جائے، اس کے لیے احکامات دیے. اس کے بعد مبادلہ دولت یعنی ایکسچینج آف ویلتھ، اس کے لیے جو ہے اسلام نے اصول و ضوابط دیے. اور اس کے بعد صرف دولت، کنزمپشن آف ویلتھ، مال کو کس طرح خرچ کیا جائے، یہ بھی جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ دین کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اندر بہت ہی بڑے بڑے جو ہے خطرے ہمارے سامنے رکھی گئی ہیں. مگر آج ہم یہ ہے کہ تجارت کے تعلق سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے سود نہیں لیا، سود نہیں دیا، تو ہمارا کاروبار جو ہے اسلامی بن گیا. یہ جو ہے دین کا ایک حصہ ہے. اگر آپ کاروبار کے اندر، معیشت کے اندر صرف سود کو حرام سمجھا اور اس سے پرہیز کیا تو باقی چیزوں کو چھوڑ دیا تو وہ اسلامی تجارت نہیں ہے. لہٰذا اطاعت رسول معیشت کے اندر یہ ہے کہ آپ کے بتائے ہوئے ساری باتوں کا اس کے اندر لحاظ رکھا جائے. یا سب سے پہلا جو قدر، جو ویلیو اسلام دیتا ہے معیشت کے تعلق سے، تجارت کے تعلق سے، وہ یہ ہے کہ انسان اصل میں جو ہے بہت ڈرا ہوتا ہے.
اس کو ڈر یہ ہوتا ہے کہ میرے ہاتھ سے میرا دولت چلا نہ جائے. اور یہ لوگ جو انٹرسٹ لیتے ہیں جو آج ہمارے درمیان ہیں بڑے بڑے سود خور حضرات، ان کے دلوں کے اندر ڈر ہی ہے. وہ تجارت کر کے یہ جو ہے رسک لینا نہیں چاہتے کہ میرا مال لگے اور اس میں نقصان ہو جائے. تو سب سے پہلے خوف خدا اور دیگر تمام چیزوں سے جو بے خوفی اسلام پیدا کرتا ہے، وہ تجارت کے اندر اگر آپ نے اپلائی کیا تو بہت بڑی ترقی ہو سکتی ہے. کہ رسک ٹیکنگ، ایک تاجر جو ہے رسک لیتا ہے، اپنا مال لگاتا ہے اور پھر جو ہے اللہ پر وہ بھروسہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس میں بہت برکت دے گا اور اس کے اندر جو ہے فائدہ بھی دے گا. آپ جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ واقعہ تو سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ ایک جہاز جس میں جو ہے آپ کا پورا مال بھرا ہوا جا رہا تھا، تو آپ کو خبر ملی کہ آپ کا جہاز ڈوب گیا. تو آپ نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، میرا مال تو اسی کا تھا، اسی کے پاس چلا گیا. وہ تو پھر کچھ دیر کے بعد خبر آئی کہ نہیں خبر غلط تھی، اس جہاز کو بچا لیا گیا. تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے. تو یہ جو جذبہ پیدا کرتا ہے اسلام، یہ تجارت کو اپنے اونچے مقام تک پہنچانے کے لیے بہت مدد دیتا ہے، آپ کو بے خوف بناتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی آپ کے مال کے اندر نفع بھی نہیں پہنچا سکتا اور نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص اپنے مال کو بچانے کے لیے قتل کر دیا گیا وہ شہید ہے. تو دراصل یہ بتاتا ہے کہ بے خوفی کے ساتھ آپ تجارت کرو، اللہ پر اعتبار رکھو. پھر دوسری جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہی کہ انہوں نے توکل کا وہ صحیح تعارف کرایا کہ ہمارے پاس جو ہے دیندار حلقے کے اندر یہ ہے کہ ہم تجارت کرو. جو سب سے زیادہ فیل ہوتے ہیں تجارت کے اندر وہ یہی ہے کہ توکل کا غلط تصور ان کے پاس موجود ہے کہ وہ جو ہے مال لگایا اور پھر جو ہے دین کی راہ میں نکل گئے اور کہا کہ میں دین کی راہ میں کام کر رہا ہوں، میرے مال کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے گا. یہ ایک آپ کا تصور ہے، بالکل صحیح تصور ہے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں چلے گا. اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ پر توکل کرو جس طرح پرندے توکل کرتے ہیں، رات کو سو جاتے ہیں اور صبح بھوکے پیٹ اٹھتے ہیں. بھوکے پیٹ اٹھ کر جو ہے وہ اللہ کے لیے کہ رزق کی تلاش میں باہر نکلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو شکم بھر کے پیٹ بھر کے جو ہے ان کو غذا دیتا ہے. تو اس میں دو باتیں ہوئی، ایک یہ کہ اللہ پر توکل کہ اللہ مجھے دینے والا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ اپنے گھونسلوں سے باہر نکلے. گھونسلوں میں بیٹھ کر توکل نہیں کیا، گھونسلوں سے باہر نکلے، محنت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا. اور اسی کے بعد آپ جو ہے بار بار وہ سنتے آتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول کسی جگہ گئے اور انہوں نے جو ہے اونٹ میں جاتے جاتے کہیں کچھ آرام کرنا چاہا تو اونٹ کو باندھے بغیر سو گئے. اللہ پر توکل کیا تو اونٹ گم گیا. تو اس کے بعد واقعہ آ کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، تو بتایا کہ آپ جو ہے سب سے پہلے اپنے اونٹ کو باندھ دو اور اس کے بعد اللہ پر توکل کرو. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. تو یہ توکل کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا صحیح ڈیفینیشن ہمارے سامنے رکھا جو بالکل تجارت کے لیے بہت ضروری ہے. تو یہ توکل کا تصور ہماری تجارتوں کے اندر آئے تو ہماری تجارتوں کے اندر بڑی ترقی ہو سکتی ہے. پھر آپ نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کا وہ حکم سنایا، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اپنے مال کو جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قیام کا ذریعہ بنایا بداخلوں اور نادانوں کے پاس مت دو. آج ہمارے لوگ کتنی بڑی غلطی کرتے ہیں کہ اپنا مال جس کسی کے پاس دیکھا کہ چمک رہا ہے، اس کی تجارت بہت چل رہی ہے، بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، تو اپنا مال وہاں پہ لگا دیا. کتنے لوگ اپنے مال ضائع کرتے ہیں، آئے دن ہم اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ توکل یہ ہے کہ مال آپ جہاں بھی لگاؤ تو پہلے جانچ کر کے لگاؤ، آپ کس میں مال لگا رہے ہیں، کس کے پاس دے رہے ہیں، کیسی تجارت ہے، کیا وہ منافع بخش تجارت ہے، یہ سب دیکھ کر کے آپ مال لگاؤ. ایسا نہیں کہ آپ اللہ پر اعتماد کیا، اللہ نے تجارت کرنے کو کہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ نے مال کسی کے پاس بھی دے دیا. تو کہا کہ نادانوں کو، بدعقلوں کے پاس، سفہا کا لفظ استعمال کیا کہ ایسے لوگوں کے پاس مال مت دو. تو یہ توکل کا صحیح تصور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پاس دیا. پھر تیسری چیز جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم کو کرنی ہے معیشت کے اندر، وہ یہ کہ کوئی بھی تجارت ہو، کوئی بھی جو ہے آپ معاشی جد و جہد کرتے ہیں تو اس کے اندر شفافیت ہونا چاہیے، ٹرانسپیرنسی ہونا چاہیے. آپ چھپا کر کے آپ بزنس کرتے ہیں، ایسی بزنس کے لوگوں کو چھپا کر کے بزنس کرتے ہیں. آپ کیا بزنس کرتے ہیں لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا. عام طور پر بزنس کے سیکرٹس ہوتے ہیں، اس کو تو رکھنا ہی چاہیے، وہ ایک الگ چیز ہے. مگر انڈر گراؤنڈ جو ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں، دو نمبری کا جو کام ہوتا ہے،
یہ سب جو ہے اسلام کے اندر بالکل جائز نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اطاعت کرنے والا یہ کام نہیں کرے گا۔ مگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہی دیندار حلقوں کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ جو ہے 2 نمبری کا کام کرتے ہیں اور پھر جو ہے اپنے عبادات کے اندر اور اپنے زہد و تقویٰ کے اندر بڑا نام بھی پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ جو کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ جو ہے جو بھی کام کرو دکھا کر کے کرو، اور مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، اس سے آپ چھپائے اور اس کو جو ہے نقصان کرنے کی آپ جو ہے کوشش کیے، لہٰذا آپ نے بتایا کہ کوئی چیز کے اندر نقص ہو تو اسے بتا کر کے بھیجو۔ امام ابو حنیفہ کے بارے میں وہی مشہور ہے، ایک مرتبہ ان کے دکان سے ایسا مال بک گیا جس کے اندر نقص تھا، اور آپ کا حکم یہ تھا کہ وہ نقص کو بتا کر کے بھیجا جائے۔ تو آپ نے شام کو جب سارا حساب و کتاب آپ کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے کہا کہ وہ نقص والا مال، اس کو جو ہے مجھے پورے پیسے ملے ہیں، میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ نقص بتا کر کے بھیجو اور اس کا دام کم کر کے بھیجو، مگر انہوں نے بیچ دیا۔ تو کہا کہ نہیں، مجھے یہ مال نہیں چاہیے، جاؤ تلاش کرو اس گاہک کو۔ تو سارے بغداد کے اندر اس کو تلاش کیا گیا اور اتفاقاً وہ مل گیا، اور اس سے کہا گیا کہ اس کے اندر یہ نقص ہے، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے مال کی ضرورت ہے، میں لے لیتا ہوں۔ جب وہ مال لے لیتا ہے تو الگ بات ہے۔ تو لہٰذا یہ شفافیت ہمارے اندر ہونا چاہیے، اور یہ نہیں ہے، اور یہ لوگوں کو جو ہے ہم مال دکھاتے ایک ہیں اور بیچتے ایک ہیں، تو یہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہوگی۔ اور ایک زمانہ تھا کہ یہاں ہمارے شہروں کے اندر بھی ہم دیکھتے تھے کہ غیر مسلم مسلمانوں کی دکان میں خریدنا چاہتے تھے، بائی کڑے لوانگلا نلہ پرول کڑی کو، یہ تصور تھا۔ مگر کیا آج یہ تصور موجود ہے ہمارے اندر؟ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم جو ہے اطاعت رسول کو اپنی تجارت سے، اپنی معیشت سے خارج کر دیا۔ لہٰذا آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی بینک جو ہیں، وہ اسلامی بینک کے مختلف خصوصیات ہیں، اسپیشلٹیز ہیں۔ اس میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر اپنے حساب و کتاب کو بالکل شفاف رکھا جائے گا، وہ لوگوں کے سامنے چھپایا نہیں جائے گا۔ اس کے اندر جو ہے جیسے کہتے ہیں کہ کوکنگ کیا جاتا ہے حساب کو، وہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ اسلامی بینک کی ایک خاص خصوصیت بتائی جاتی ہے، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہا کرتے تھے کہ التجار یحشرون یوم القیامہ فجارا الا من اتقى وبر وصدق۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تاجر لوگ قیامت کے دن بدکار کی حیثیت سے اٹھائے جائیں گے۔ ایک جگہ میں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ شہیدوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، یہاں آپ نے کہا بدکاروں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، سوائے ان تاجروں کے جو اپنے تجارت کے اندر تقوی اختیار کیا، نیکی اختیار کی اور سچائی کے ساتھ معاملہ کیا۔ تو یہ ایک بہت بڑی قدر ہے۔ یہ جس تجارت کے اندر، جس معیشت کے اندر بھی جو ہے یہ بات آئے گی، وہ انشاءاللہ تجارت چمکے گی اور اس کو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ پھر آپ نے تجارت کے بارے میں بتایا جس کی اتباع کرنا، جس پر عمل کرنا ہم پر لازم ہے، وہ یہ کہ تجارت کے اندر بہت سارے وعدے کیے جاتے ہیں، عہد کیے جاتے ہیں۔ اب تو اس کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ تجارت کے اندر سب چیز جائز ہے۔ تو جتنے بھی معاہدات ہوں گے، چاہے وہ ڈیلیوری کے تعلق سے ہوں، چاہے وہ پیمنٹس کے تعلق سے ہوں، اس میں جو ہے ہم جب بھی لکھتے ہیں کہ کوئی کانٹریکٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر ہم لوپ ہولز تلاش کرنا چاہتے ہیں، کیا سخم اس کے اندر ہے جس سے میں بچ سکتا ہوں۔ نہیں، ایک مومن و مسلمان کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ وہ تجارتوں کے اندر معاہدوں کو توڑے اور ہیلے بہانے اس میں جو ہے تلاش کرے۔ آپ نے کہا کہ نیکی کوئی بھی ہو اس کو حقیر نہ سمجھو، اور اپنے بھائی کے ساتھ ایسا وعدہ نہ کرو جسے آپ پورا نہیں کر سکو گے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ وعدے جو ہوتے ہیں تجارت کے اندر سب سے زیادہ کیے جاتے ہیں، عام زندگی کے اندر تو بھی کیے جاتے ہیں، مگر سب سے زیادہ اس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وعدہ بھی ایک قرض ہے، مال لے لینا اور پھر واپس دینا وہ نہیں ہے، وعدہ بھی ایک قرض ہے۔ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا ایک اہم مرحلہ یہ آتا ہے کہ ہم تجارت کے اندر جو ہے ان باتوں کا ہم پاس و لحاظ رکھیں۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، یہ حدیث تو ہم بار بار سنتے ہیں۔ جب بولے گا تو جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا تو اس سے مکر جائے گا، اور امانت رکھا جائے تو اس میں خیانت کرے گا۔ یہ تینوں کا تعلق جو ہے معیشت کے ساتھ ہے، کسی کا تعلق بھی عبادت کے ساتھ نہیں ہے۔ جھوٹ کس میں بولتا ہے انسان؟ مال کمانے کے لیے بولتا ہے۔ وعدہ خلافی کس کے اندر کرتا ہے؟ مال کمانے کے لیے کرتا ہے۔ امانت کے اندر خیانت اور خلط ملت کس لیے کرتا ہے؟ مال کمانے کے لیے کرتا ہے۔ تو یہ تینوں کا تعلق تجارت کے ساتھ ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی حکم دیا کہ یہ اس کے اندر آپ جو ہے انتہائی پرہیزگاری کا سلوک کرو۔ اور پھر آپ نے کہا کہ مال بیچنے کے لیے زیادہ خصمیں نہ کھایا کرو۔ وہ زمانہ تھا جب
انسان جو ہے قسم کھا کھا کر کے مال بیچتا تھا، آج بھی ہے یہ، مگر آج اس سے بڑا جو ہے ایڈورٹائزمنٹس کا، اشتہارات کا زمانہ شروع ہو گیا، جس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ میرے صابن کا اگر استعمال کرو گے تو 10 سال پرانا کپڑا بھی نیا ہو جائے گا۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے! تو یہ قسمیں کھانا اور اس کے اندر ایسی جھوٹی باتیں کرنا، اس سے پرہیز کیا جائے، یہ آپ کی تجارت کو ختم کر دے گا۔ یہ ایسے اشتہارات، لوگوں کے سامنے ایسی باتوں کو لانا، یہ تجارت کو ترقی دینے کے بجائے یہ تجارت کے اندر زوال پیدا کرے گا۔ یہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم ہے۔ آپ نے کہا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو قسم کھا کر کے سمجھتے ہیں کہ مجھے فائدہ دے گا۔ ایاکم وکثرۃ الحلف فی البیع فانہ ینفع ثم یمحق۔ اپنے مال بیچنے کے لیے کثرت سے قسمیں کھاتے ہیں، تو وہ تجارت کو فروغ دینے کے لیے کرتے ہیں۔ وہ شروعات میں آپ کو جو ہے اس میں نفع دکھے گا، مگر آخر میں آپ کی تجارت کو ختم کر دے گا۔ تو اس کے بعد جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا معاشر التجار ان البیع یازرہ اللغو والحلف فخشبوہ بالصدقہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے تاجرو، آپ کی جو تجارت ہے، آپ کا جو کام ہے، اس کے اندر بہت سے ایسے مراحل آئیں گے جس کے اندر لغو باتیں کرنے کی ضرورت پڑے گی، جس کے اندر قسم کھانے کی ضرورت پڑے گی، تو اس لیے آپ لوگ زیادہ صدقہ کرتے رہو تاکہ چھوٹے موٹے گناہ اس سے دھل جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری اطاعت یہ ہے اس کے اندر کہ آپ مال بیچو تو دکھا کر کے بیچو، قسمیں کھا کر کے، غلط مال کو صحیح بتا کر کے مت بیچو۔ تو یہ بھی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم حکم ہے معیشت کے تعلق سے، تجارت کے تعلق سے۔ پھر ہم سنتے آتے ہیں کہ ناپ تول میں کمی، اس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ وارننگ دی ہے کہ جو بھی یہ کام کرتا ہے وہ جو ہے ہلاک ہو جاتا ہے۔ آپ نے بتایا کہ لِأَصْحَابِ الْكَيْلِ قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لِأَصْحَابِ الْكَيْلِ وَالْمِيزَانِ إِنَّكُمْ قَدْ أُولِّيتُمْ أَمْرَيْنِ حَلَكَتْ فِيهُمَ الْأُمَمُ السَّابِقَةُ قَبْلَكُمْ۔ میں تم کو تاجروں کو دو باتوں کے بارے میں تنبیہ کرتا ہوں، یہ کہ مال کو تولنا اور ناپنا، اس میں ہیرا پھیری کرنے کی وجہ سے تم سے پہلے کتنی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے اجاڑ دیا ہے، اس گناہ اور اس جو ہے غلطی کی وجہ سے، تو اس کا لحاظ رکھو۔ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ پھر اس کے بعد ایک اہم بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ کفایت شیاری، جو ہم کہتے ہیں کہ اپنی زندگی کے اندر کفایت شیاری گھر کے اخراجات میں کتنا کرے گا ایک انسان، اصل چیز تو اس کو تجارت کے اندر کرنا ہے، کفایت شیاری کریں۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ کاسٹ آف پروڈکشن کو کس طرح کم کیا جائے، اس پر بڑی بڑی تقریریں رکھی جاتی ہیں، بڑے بڑے پروگرام کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو لوگ اسراف کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ تو آپ جو ہے جو بات آپ نے کہی اس کا سب سے زیادہ اپلیکیشن، سب سے زیادہ جو ہے اس پر عمل کرنا تجارت کے میدان میں ہوتا ہے، کہ ہم جو ہے تجارت کے اندر کفایت شیاری کریں اور کاسٹ آف پروڈکشن کو کم سے کم کرتے رہیں۔ یہ بھی آپ کا ایک حکم ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ تجارت کے لیے سفر کرو۔ سفر ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے آپ کی تجارت جو ہے بڑی ترقی پا سکتی ہے۔ آپ نے کہا کہ ایک زمانہ آئے گا، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَنْفَعُ فِيهِ إِلَّا الدِّينَارُ وَالدِّرْهَمُ۔ ایک زمانہ آپ پر ایسا آئے گا کہ اس وقت دینار اور درہم کے علاوہ آپ کو کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی۔ یہ کون کہتے ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہمارا تصور یہ ہے کہ دینار اور درہم، مال اور پیسہ کو لات مارو، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک زمانہ آئے گا اس وقت اسی کی قدر ہوگی۔ آپ چاہے دین کی دعوت کا کام کرنا چاہو، آپ کوئی بھی کام کرنا چاہو، اس کی بڑی اہمیت ہوگی کہ آپ کے پاس کتنا مال ہے، آپ اس میں کتنا خرچ کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت دینار اور درہم تھے، تو آج ہمارے روپے، پیسے، ڈالر، یورو، یہ سب چیزیں ہیں کہ آج اسی کا دورہ ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پتے کی بات کہی کہ سفر کرو، مال کماؤ، اس لیے کہ دینار اور درہم کا دور ہوگا، اور اس وقت اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہوں گے تو نہ آپ کی زندگی چل سکے گی، نہ آپ کے دین کی دعوت کا کام ہو سکے گا۔ تو یہ بھی جو ہے آپ نے بتایا۔ اور پھر آپ نے کہا کہ آپ سفر کرو، مال کماؤ، ایسا نہیں کہ اپنی اولاد کو کنگال چھوڑ کر کے جاؤ، بھیک مانگنے والے چھوڑ کر جاؤ، بلکہ آپ جو ہے اپنے اولاد کے لیے مال چھوڑ کر کے جاؤ تاکہ وہ ہنسی خوشی زندگی گزارے۔ تو یہ بھی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم ان کا حکم ہے۔ مگر ہمارے پاس تصور یہ ہے کہ ہم جو ہے سارا مال خرچ کر دو، اور مال بچانا رکھنا یہ جو ہے کسی متقی اور پرہیزگار مسلمان کا کام نہیں، یہ ہمارا تصور ہے۔ چنانچہ یہ ساری باتیں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے تعلق سے اور معیشت کے تعلق سے بتائیں۔
اور پھر کہا کہ تجارت اور معیشت کا ایک اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ اشتراک کے ساتھ، شرکت کے ساتھ، پارٹنرشپ کے ساتھ آپ بزنس کرو۔ آپ نے کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ جب دو شخص مل کر کے ایک تجارت کرنا چاہتے ہیں تو تیسرا اللہ اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے، خود بخود شامل ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ بڑی برکت دی ہے۔ تو اس میں جو ہے آپ تجارت کے ذریعے مضاربت، شرکت اور جو بھی جو ہے ایک سے زیادہ لوگ مل کر کر سکتے ہیں، وہ جو ہے آپ کام کرنے والے بن جاؤ۔ تو یہ باتیں ساری جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے تجارت کے تعلق سے دی ہیں۔ تو اس کے اندر اتباع کرنا اور اس میں جو ہے ہم کو جو ہے دین کو لانا، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو آج سیرت کے عنوان پر ہم نے معیشت کو چنا، اور سب سے پہلا عنوان یہ ہم نے چنا، تو یہ آپ لوگ مبارکباد کے قابل ہیں کہ آپ نے اس کی اہمیت کو سمجھا، جبکہ آج ساری امت جو اس کو بھول چکی ہے اور اس کو دین سے خارج کر چکی ہے، تو آج واپس اس کو جو ہے اس دین کے اندر لانا چاہیے۔ آج یہ صرف جو ہے ہمارے لیے یہ کام کرنا نہیں ہے، بلکہ آج دنیا جو ہے، آج کی دنیا کے اندر جو معیشت ہے اور یہاں جو سرمایہ دارانہ نظام ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ دنیا کے اندر مالدار اور مالدار ہوتے جا رہے ہیں اور غریب ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ دونوں کے درمیان جو خلیج ہے یہ بڑھتے جا رہی ہے۔ آج سے 20-25 سال پہلے جب اس کا حساب لیا گیا کہ ملینر کتنے ہیں، تو بتایا جاتا ہے کہ دنیا کے جتنے بھی جو ہے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دولت دی ہے، اس کا بڑا حصہ کچھ لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان ترقی کی راہ پر ہے، بتایا جاتا ہے۔ یعنی ابھی یہ کووڈ کے زمانے میں بہت زیادہ اونچ نیچ ہوا ہے، اس سے پہلے کی بات میں کر رہا ہوں، تو اس میں بتایا جاتا، تو کیا بتایا جاتا ہے کہ اس سال ہمارے اندر بلینر میں کتنا اضافہ ہوا۔ تو کیا یہ کوئی خوشحالی کو ناپنے کا ذریعہ ہے کہ آپ جو ہے صرف لکھپتیوں اور کروڑ پتیوں کو حساب دکھاؤ؟ اس کو ناپنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر، اس سماج کے اندر، اس ملک کے اندر بھوک مری نہ ہو، کوئی خالی پیٹ نہ سوئے، ہر ایک کو اپنی ضرورتیں پوری ہوں۔ تو اسلام کی یہ معیشت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتایا ہوا یہ طریقہ ایسا ہے جس کے اندر مال جو ہے ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے، ایکولی نہیں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے، ہر ایک کو اپنی ضرورت کی چیز مل جاتی ہے۔ تو آج پوری دنیا پریشان ہے، اس کو کس طرح سے کیا جائے، اور اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشنز کی ایک اہم ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ معیشت کے اندر ڈسپیرٹی کو دور کرے، اس کے اندر اونچ نیچ جو ہے اس کو دور کرے۔ ابھی 2-4 سال پہلے وہ بیٹھ کر کے سوچے اور انہوں نے جو ہے بہت ساری باتیں بتائیں کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کس طرح ہو، تو جو پائیدار ترقی ہو وہ کس طرح ہو۔ تو انہوں نے مختلف پوائنٹ 15 پوائنٹ پروگرام بتایا گیا ہے۔ تو اس میں ایک اہم بات یہ بھی لکھی گئی کہ اسلام کا جو زکوٰۃ کا سسٹم ہے اس کو لاگو کیا جائے، اس کو عمل میں لایا جائے، یہ جو ہے لوگوں تک مال پہنچانے کا ایک بہترین ذریعہ ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا معیشت کے اندر، تجارت کے اندر جو ہے بہت ہم کو کام کرنا ہے، اور اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات جو ہیں اس کو پوری طرح سے اگر ہم لاگو کریں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی باتیں تجارت کے تعلق سے ہم کو بتائی ہیں اس پر اگر ہم عمل کریں گے تو ہماری تجارت بھی ترقی کرے گی، ہمارے اندر بھی خوشحالی آئے گی، ملت کے اندر بھی خوشحالی آئے گی، اور پوری دنیا کے اندر ہم جو ہے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دے سکتے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر آپ کے احکامات جو ہیں معیشت کے تعلق سے، تجارت کے تعلق سے، وہ جاننے والے ہم بنیں۔ سب سے پہلے اس کو جان لیں کہ کیا کیا ہیں، اور اس کے بعد اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے والے بنیں، اور پھر جو ہے ساری دنیا کے اندر جو ہے اس بات کو پھیلانے والے ہم بنیں۔ اس بات کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، احسن جزا۔ آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ احکامات تجارت کے تعلق سے، معیشت کے تعلق سے بتائے ہیں، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ اب سوالات کا موقع ہے، جو اہم سوال ہو موضوع کے متعلق خاص طور سے، تو وہ سوال آپ کر سکتے ہیں۔ ضروری ہے کہ موضوع سے متعلق سوال ہو۔ السلام علیکم، میں کرشنگری سے ارشاد صاحب بات کرتا ہوں، ارشاد احمد۔ جو یوسف بھائی آپ جو بتائے نا، اپنی اولاد کنگال پر چھوڑ کر نہیں جانا،
اگر اس کے لیے اگر آج کے اس دور میں یہ ایک دو بچے رہتے ہیں ان کے لیے کروڑوں کا مال ان کے لیے جمع کر رکھنے کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں تو یہ کیا ٹھیک ہے کیا؟ اپنے بچوں کے لیے مال جمع کر کے رکھے جانا یہ کوئی غلط چیز نہیں بلکہ یہ پسندیدہ چیز ہے. جی اور اس جو ہے توازن ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے لوگوں کے حقوق کو مارتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے جمع کرتے ہیں تو یہ غلط ہے. وہ اپنے بچوں کے لیے کروڑوں نہیں اس سے بھی زیادہ بھی اگر جمع کریں تو یہ کوئی ہر چیز نہیں ہے. جیسے میں بتایا کہ مال کمانا، مال جمع کرنا، مال کو خرچ کرنا، ان سب چیزوں کے اندر اگر آپ اسلام کے احکام کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. مگر آپ لوگوں کے حقوق کو مار کر کے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ آپ کے مال میں ایک بڑا حصہ فقراء کا، غربا کا ہے، ان سب کو نکالے بغیر آپ رکھتے ہیں تو یہ غلط ہے. اور آپ کے بچوں کے لیے رکھیں تو یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے. جی جی السلام علیکم وعلیکم السلام. مولانا. وہ ارننگ جمع کرنا، خرچ کرنا ایک آ گیا ہے، اور ڈسٹریبیوشن اور کنزمپشن کیا فرق آتا ہے؟ اسپینڈنگ خرچ کرنے کا بھی معاملہ آ رہا ہے، ڈسٹریبیوشن کا آ رہا ہے، کنزمپشن آ رہا ہے. ذرا سا اس کا ذرا وہ کیجیے، ذرا اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جی مال کمانا تو سمپل بات ہے، سب کی سمجھ میں بات آ جاتی. جی اس کے بالکل. بعد جو ہے ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنے مال کا استعمال کیسے کرتے ہیں. خرچ کرنا ایک الگ چیز ہے، یعنی مال آپ جمع کر کے رکھے اپنے اکاؤنٹ میں، اپنی جگہ جمع ہے تو یہ جو ہے آپ کا ہے. مگر آپ کچھ لوگوں کو بزنس کرنے کے لیے دیے، یا ایسا ادارہ بنائے جہاں پر آپ اپنا مال جمع کر دیے اور وہاں سے لوگوں کو جو ہے بزنس کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، تو یہ جو ہے ڈسٹریبیوشن ہے. اور مال خرچ کرنا جو ہے ایک بار آپ نے خرچ کر دیا پھر آپ کو واپس نہیں آئے گا. تو ڈسٹریبیوشن اور کنزمپشن میں فرق یہ ہے کہ کنزمپشن آپ کنزیوم کر دیے تو ختم ہو گئی بات. ڈسٹریبیوشن ہے کہ آپ جو ہے اس کو تقسیم کرتے ہیں اور اس سے واپس آپ کو فائدہ بھی ملنے والا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں جزاک اللہ. وہی ہوا، خرچ آ رہا ہے، پھر ڈسٹریبیوشن آ رہا ہے، پھر کنزمپشن آ رہا ہے. ذرا سا میں وہ ہو گیا. جزاک اللہ. جی یہ کچھ سوالات لکھ کر بھی اس کو کیسے جی دیکھنا جی ہے. ایک منٹ ایک سوال یہ آیا ہے صاحب کہ بیڑی کا جو کاروبار ہے یہ جی درست ہے کیا؟ ایک سوال ہے. ایک دوسرا سوال ہے، عموماً کسی بھی کاروبار میں کتنا منافع لینا جائز ہے؟ بعض افراد منافع کے نام پر بہت سارا منافع لیتے ہیں، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ یہ دو سوال. جی 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 پہلا سوال آپ نے بیڑی کے بارے میں کیا، تو ایک بیڑی کے بارے میں نہیں، ایک عموماً ایک بات ہے کہ اسلام ایسی تجارت کو پسند نہیں کرتا جس کی وجہ سے لوگوں کا نقصان ہو، چاہے وہ مالی نقصان ہو، چاہے وہ ان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو، چاہے وہ ماحولیات کے لیے نقصان دہ ہو. اب اس میں جو ہے لوگ افراط و تفریط، اونچ نیچ کر لیتے ہیں. تو اب بیڑی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ صحت کے لیے بہت مضر ہے تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. ایک زمانہ تھا کہ لوگ جو ہے اس کا کثرت کے ساتھ استعمال کرتے تھے، لوگ اس کے مضر اثرات کو جانتے نہیں تھے. آج سب کچھ بات سامنے آ گئی تو ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. رہا حلال و حرام کا، یہ میں تو نہیں بتا سکتا، علماء سے آپ پوچھیے. بہرحال یہ ایک ناپسندیدہ چیز ہے، اس کو ہم دوسرے ایک اچھی تجارت کے ساتھ تبدیل کر لینا بہتر ہے. یہ سوال نمبر 1 ہوا. دوسرا کیا پوچھا آپ نے؟ دوسرا سوال کیا تھا؟ وہ انلمیٹڈ جو منافع پروفٹ جو زیادہ رکھتے لیتے ہیں وہ تھا نا؟ جی 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 منافع کے تعلق سے. جی 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 منافع کے تعلق سے ایک بات یہ بتائی گئی کہ ایک آدمی اپنا مال کیپٹل لگاتا ہے اور ایک آدمی جو ہے کام کرتا ہے. تو کیپٹل لگانے والے کے لیے بھی اس کا حصہ ہوگا اور کام کرنے والے کے لیے بھی اس کا حصہ ہوگا. اور ایک ہوتا ہے کہ ایک آدمی کیپٹل لگاتا ہے اور کام بھی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک ایسا آدمی ہے جو صرف کام کرتا ہے، تو نفع اس کو کم ملے گا، اس کو زیادہ ہی ملے گا، اس لیے کہ مال بھی اس کا ہے اور یہ کام بھی کر رہا ہے، اور وہاں وہ صرف کام کر رہا ہے تو اس کو کم ہوگا. تو بہرحال یہ آپسی رضامندی کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے بھی کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ ہم اتنا پرسنٹ لینا صحیح ہے، اتنا پرسنٹ لینا غلط ہے، یہ بتا نہیں سکتے. یہ جو ہے کیس بائی کیس بیسس میں ہم بتا سکتے ہیں کہ بزنس نوعیت کیا ہے، اس میں کتنا جو ہے مال کی ضرورت ہے، مال جو سرمایہ لگاتا ہے اس میں اس کا کیا کیا حصہ ہے، اور پھر جو کام کرتا ہے وہ کام کرنے والے کے ذمے کیا
ये सब देखने के बाद ही फैसला कर सकते हैं, ज्यादा कम ये उमूमी तौर पर हम जो है कोई बात बता नहीं सकते। एक और सवाल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मईशत में औरतों का क्या रोल रहा, ये सवाल है। जी बहुत अहम सवाल है, मैं वक्त की कमी की वजह से उसको बोल नहीं सका आप लोगों के सामने। औरतें भी उसमें जो है मईशत के अंदर बहुत ज्यादा शामिल थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर। एक जो है बताया जाता है कि औरतें अपने छोटे छोटे कारखाने मदीने के अंदर लगाए थे, जैसे कपड़े बुनने का काम, दस्तकारी का काम, ये सब औरतें जो है वहां रखते थे। यहाँ तक कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपना मार्केट बनाया, मदीना मार्केट, तो उसके अंदर मार्केट के इंतजाम व इंसराम के लिए जहां मर्दों को मुकर्रर किया तो वहां औरतों को भी मुकर्रर किया। तो बताया जाता है कि अस्मा शिफा बिनते अब्दुल्ला ये जो है उसकी जिम्मेदार बनाई गई, और समीरा बिनते अल अदिया ये भी जो है उसकी जिम्मेदार बनाई गई। औरतों को जिम्मेदार बनाने का मतलब ये होता है कि वहां पर तिजारत औरतें भी अच्छी खासी कर रही थी इसीलिए। और बहुत सारे सहाबियत का नाम आता है जो बड़ी बड़ी ताजिरात थी, जैसे खौला बिनते सवेब, और फिर जो है खीला नहारिया, अस्मा बिनते महारिबा, कुछ नाम है जो मैं नोट करके लाया हूँ। बड़े बड़े सहाबियात का नाम भी आता है जो तिजारत के अंदर बहुत ऊंचा मुकाम रखते थे और बड़े बड़े कारोबार करते थे। और आज जो है औरतों को तिजारत करने के लिए बड़ी आसानियां हैं शरई हुदूद के अंदर रहते हुए। वर्क फ्रॉम होम क्या है, अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी रहमत है कि हमारी औरतें अगर इस काबिल हैं कि वो कंप्यूटर चला सकती हैं और मामलात को जानती हैं तो घर में बैठ करके काम कर सकती हैं। आज जो है प्ले स्कूल का इतना बड़ा चेन पैदा हुआ है हर बस्ती के अंदर, बल्कि हर मोहल्ले के अंदर ये पैदा हो गया है। तो वहाँ जो है सिर्फ औरतें ही छोटे बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो उनके लिए एक बहुत बड़ा ये भी अल्लाह ताला ने महाज खोला है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जैसे तिजारतें करती थी, आज भी जो है अल्लाह ताला ने अब हमारी औरतों को तिजारत करने के मौके बहुत सारे दिए हैं। मगर ये है कि हम जो है वो तसव्वुर उनके अंदर जगा नहीं सकते, बल्कि हम दबाते हैं उनको। मगर सहाबियात को आप देखेंगे तो बड़े बड़े ताजिरा भी थी और तिजारत के अंदर वो भी हिस्सा रखती थी। हजरत खतीजा क्या थी, जैसे मैं जिनकी बात से मैंने शुरू किया था अपनी तकरीर को, वो खुद जो है बहुत बड़ी ताजिरा थी। तो हमारे लिए मिसालें हैं, मॉडल हैं, और आज का ज़माना भी इसके लिए आपको मौका देता है, तो इसका इस्तेमाल करना चाहिए। जी एम्प्लॉयज के लिए इस ताल्लुक से क्या हिदायत है, इस मौजू के ताल्लुक से एम्प्लॉय के लिए क्या हिदायत जो है मौजूद है, ये सवाल है। जी जी एम्प्लॉय का देखिए, आज एम्प्लॉय का तस्वुर ही बिल्कुल बदल गया है। हमारे दरमियान जो एम्प्लॉयज हैं वो बेचारे अभी वो पुराने ज़माने में हैं। मगर आप ज़रा आईटी इंडस्ट्री को देखिए, वहाँ पर उसके जो मैनेजर्स और उसके जो प्रेसिडेंट कहते हैं, प्रेसिडेंट का मतलब जनरल मैनेजर को ही कहा जाता है, वो भी जो है आज मिलियनरों की लिस्ट में आ गए हैं। यानी उनको जो है अपनी कंपनी की तरफ से न सिर्फ ये कि सैलरी दिया जाता है बल्कि एक परसेंटेज भी दिया जाता है। तो इसकी वजह से वो भी काफ़ी तरक्की कर चुके हैं। तो आज हमको ऐसे बिजनेस मॉडल को बनाना चाहिए कि लोग जो है काम करें, अपनी सैलरी भी लें और उसके साथ उनके लिए कोई एक इंसेंटिव भी ऐसा हो, तो ये सब हो सकता है। कल जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी अल्लाह के रसूल कि वो जो है जिस काम में भी हैं काम का अदा करें। ऐसा कि वो हमारे पास देखते हैं कि नमाज का वक्त जब आता है तो मैं खुद भी देखता हूँ तौर पर पढ़ना भी मुश्किल है उनके लिए, मगर जब काम का ड्यूटी का मौका आता है फर्ज भी पढ़ता है, सुन्नत भी पढ़ता है, नफिल भी पढ़ता है, तिलावत भी करता है। नहीं, ये सब जो है गैर मुतवाजिन है, तवाजुन रखना चाहिए। आप जो है काम में हैं तो काम पूरा दिल लगा करके काम करना चाहिए, वक्त अपना देना चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि मजदूर को पसीना उसका निकलने से पहले उसकी मजदूरी दे दी जाए, मगर इसके साथ ये भी है कि मजदूर ऐसा काम करे जिससे पसीना निकले। तो ये सारी बातें आप देखेंगे कि इस्लाम के अंदर इन सबको तवाजुन के साथ पेश किया गया है। किसी का हक ज्यादा नहीं और किसी का हक मारा नहीं गया है। सरमायादार का भी, मजदूर का भी, सबको भी रखा गया है। तो आज जो है तिजारत की शक्लें और सूरत बदल गई हैं, तो इसमें लोग वहां पर नौकरियां करते हैं, एम्प्लॉयमेंट में जो है उनके लिए बड़े सारे मौके हैं आजकल। जी एक सवाल मतलब जो मुनाफे के ताल्लुक से है, वो जी फिर से पूछे हैं कि किसी भी कारोबार में जो जायद मुनाफा रखकर बेचते हैं क्या है दुरुस्त है बोलकर, इस सवाल को जब फिर से पूछा है। देखिए, अभी सिराज साहब भी मुझे याद दिलाए हैं, इसके अंदर उन्होंने मैसेज भेजा है कि मुनाफा जो होता है डिमांड एंड सप्लाई,
کیا کہتے ہیں رسد اور کیا کہتے ہیں اس کو اردو کے اندر ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، اس پر ہوتا ہے کہ ڈیمانڈ کبھی بڑھ گیا اور چیزیں کم ملتی ہیں تو اس وقت زیادہ منافع رکھے گا انسان. جی اسلام کے اندر جو ہے کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں اس کی ذخیرہ اندوزی کرنا اور اس میں جو ہے لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا اس کو غلط قرار دیا گیا ہے. مگر اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ نفع اور اس کے پرسنٹیج کو متعین کر ہی نہیں سکتے. آپ جو ہے دونوں کی رضامندی کے ساتھ ہوتا ہے. البتہ یہ ہے کہ کوئی اتنا جو ہے ظالم قسم کا آدمی ہے کہ پیسے لگا دیا اور 100 میں سے 90 پر 5% حصہ اپنا لے لیا اور 5% اس کے لیے رکھا تو یہ ظلم ہے. یہ تو بہرحال یہ جو ہے کسی خاص اس میں ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ اتنا % صحیح ہے اور اتنا % غلط ہے. ایسا ہونا چاہیے کہ دونوں کے لیے اس میں انصاف ہو کہ کام کرنے والا اس کو بھی اچھا خاصا ملے اور باقی جو مال لگاتا ہے اس کو بھی مال کا حق معاوضہ وہ بھی ملے. تو یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں خاص یہ سر نو کا جواب ہم نہیں دے سکتے. سب سے ضروری بات یہ ہے تو فیل صاحب مجھے یاد دلائے ہیں کہ آج ہمارے پاس یہ کہتے ہیں کہ فائنانشیل لٹریسی یعنی مال کے بارے میں آپ کے پاس معلومات ہونا چاہیے کہ مال کے فائنانشیل لٹریسی آج ایک بہت بڑا عنوان ہے. آج فائنانس مال اور تجارت اتنا پیچیدہ اس کو بنا دیا گیا ہے کہ اس کے بہت سارے شعبے ہیں. تو سب سے پہلے ایک مومن و مسلمان کے لیے اسلام جو طریقہ بتاتا ہے کہ وہ جو ہے اپنی آمدنی اس کے اندر اپنے گھر کا حصہ اپنے جو غریب اور غربا اور فقراء اور مساکین کا حصہ اور واپس اپنی بزنس کو بڑھانے کے لیے جسے کہتے ہیں کہ پلو بیک کیا جائے ری انویسٹ کیا جائے اس کی پلاننگ ایک مومن و مسلمان جو کر سکتا ہے وہ دوسرا کوئی نہیں کر سکتا. مگر ستم ظریفی یہ ہے کہ ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے اور دین کو اس لحاظ سے ہم نہیں دیکھتے بلکہ شریعت کے اندر اس کی پوری بات یہ کہی گئی ہے کہ ایک انسان اپنا فائنانشیل پلاننگ کرے اور یہ فائنانشیل پلاننگ کے لیے فائنانشیل لٹریسی ہو کہ انسان جانے پہلے کہ کس طرح سے مال کما کر کے خرچ کیسے کرنا ہے اپنے مال کو کیسے بچانا ہے یہ سب پہلے جانے. یہ ایک بڑا عنوان ہے. اس کو جو ہے کبھی ہم پوری تفصیل کے ساتھ دین کی روشنی میں ہم انشاءاللہ پڑھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ کسی وقت میں اس کی پوری تفصیل تیاری کر کے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. فائنانشیل لٹریسی کیا ہے اسلام کے اندر اس کی کیا اہمیت ہے اور کس طرح ہم کو کرنا چاہیے. جی جزاک اللہ خیر احسن جزا. السلام علیکم. یہ سوال کے بچے ایک مشورہ ہے اجازت ہے تو میں مشورہ دیتا ہوں. یہ جو ہے وہ اب اس وقتی کمی کی وجہ سے پھر بھی اللہ کا کرم ہے کہ بہت سارے باتیں آ گئی ہیں اور خاص کر اس عنوان معیشت ہم نظر انداز کر دیے ہیں. یہ سب باتیں ہمارے لیے بہت اچھی چیزیں ہیں. یہ رسول صاحب سے درخواست ہے کہ جیسے اب یہ آخری میں جو سوال آیا ہے وہ تمام جو چھڑ گئے ہیں وقتی کمی سے آپ نہیں بول سکیں اس کو پوری جمع کر کے برائے مہربانی رابطہ یہ جو دونوں ادارے جو چلا رہے ہیں پروگرام جماعتوں نے یہ رابطہ ہونے اسے کتاب کے شکل میں جو بھی چھوٹ گئے ہیں آپ سے وقت کی کمی سے نہ اس میں جمع کیے ہیں تقریر میں نہیں لائے ہیں